السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ ناظرین، ایک کال ریکارڈ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جسے میں نے اپنے اسی چینل پر بھی اپلوڈ کیا ہے۔ اس کال ریکارڈ میں سنا گیا کہ ایک یوسف واپی نامی شخص ہے جو گجرات کا رہنے والا ہے، وہ حضرت مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم کے پاس فون کرتا ہے اور حضرت سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ جب یہ شخص مفتی صاحب سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو حضرت اس کا فون کاٹ دیتے ہیں۔ فون کٹنے کے بعد اس نے ایک آڈیو جاری کیا جس میں مفتی صاحب کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال ہی میں جامع مسجد امروہہ میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں حضرت مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری صاحب نے بیان کیا اور پھر آخر میں حضرت نے دعا کرا دی۔ اسی کو لے کر یہ یوسف واپی نامی شخص جو ہے تو مفتی صاحب کے پاس کال کرتا ہے اور مفتی صاحب سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مولانا سعد پر گمراہی کا لگا ہوا ہے، پھر آپ نے اس اجتماع میں دعا کیوں کروائی؟ اب اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے، اجہل۔ اور یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی امت، مفتی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ بھائی امت سوال کر رہی ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مولانا سعد پر گمراہی کا لگا ہوا ہے پھر آپ نے اجتماع میں کیوں شرکت کی؟ بھائی میں بتا دینا چاہوں گا کہ جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ گمراہی کا لگا ہوا ہے تو مولانا سعد صاحب پر لگا ہوا ہے، مفتی عفان منصور پوری پر نہیں لگا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع مدرسے کی جامع مسجد کا تھا۔ اجتماع میں جانے سے، وہاں پر بیان کرنے سے، دعا کروانے سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ بھائی مفتی صاحب نے مولانا سعد صاحب کے فضائل نہیں بیان کیے تھے وہاں، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت کا بیان ہوا تھا۔ آخر میں حضرت نے دعا کرا دی۔ ہاں، اگر مفتی صاحب مولانا سعد صاحب کے فضائل بیان کرتے، کہتے بھائی مولانا سعد صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا تھا مفتی صاحب نے صحیح نہیں کیا۔ لیکن مفتی صاحب کا بیان قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوا تھا، تو مفتی صاحب نے قرآن کے اصول کے مطابق کام کیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، میں اس چینل پر زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں۔ جیسے کہ بریلویوں کا کوئی جلسہ ہو اور وہاں پر بھائی ان کے جلسے میں شرک و بدعات کو زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے اور آپ کو وہاں پر بلایا جائے، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو وہاں پر بلایا جائے اور آپ وہاں جائیں توحید کا ڈنکا بجا کے چلے آئیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہی بات سمجھ لیجئے، مفتی صاحب نے مولانا سعد صاحب کے فضائل بیان نہیں کیے، نہ وہاں پر ان کی تعریف کی کہ ہاں مولانا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے ہیں مولانا سعد صاحب، یہ تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا۔ اور تبلیغی اجتماعات میں جانے سے نہ تو دارالعلوم دیوبند منع کرتا ہے اور نہ کوئی مفتی منع کرتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے یوسف واپی، اس نے مفتی صاحب سے جو بدتمیزی سے بات کی ہے جس سے تمام علماء میں ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ یہ یوسف واپی ہے کون؟ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ نہ تو مجھے تبلیغی جماعت کا آدمی لگ رہا ہے اور نہ مجھے دیوبندی لگ رہا ہے، نہ بریلوی لگ رہا ہے، نہ شیعہ لگ رہا ہے، مجھے تو کچھ یہ لگ نہیں رہا، لیکن مجھے یہ RSS کا آدمی لگ رہا ہے بھائی۔ ہاں، جیسے کہ میں نے جب اس کی کال ریکارڈ سنی کہ مفتی صاحب کے خلاف یہ اس طرح سے بیان بازی کر رہا ہے، مفتی صاحب سے اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آ رہا، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا یوسف واپی، تو میں نے اس کا چینل بھی دیکھا اور اس کی 50 ویڈیو وہاں پر یوٹیوب پہ موجود ہیں، جس میں کسی کے پاس کال کرتا ہے، تبلیغی جماعت والوں کے پاس فون کرتا ہے اور انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں بہن کی گالی سے بھی بات کرتا ہے۔ اسی طرح مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے خلاف، جمعیت کے خلاف، مطلب کسی کو اس نے چھوڑا نہیں، کسی کو یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو مفتی صاحب کے خلاف اس نے بیان بازی کر دی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ RSS کا آدمی ہے اور 100-200 روپے پہ کام کرنے والا آدمی ہے کہ صرف شام کو تھوڑا چائے پینے کے 100 روپے مل جائے بس کام ہو جائے۔ جمعیت کے خلاف، دارالعلوم کے خلاف، اکابر علماء کرام سب کے خلاف بھونک رہا ہے، کسی کو منافق کہہ رہا ہے، کسی کو دلال کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کون کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ RSS کا آدمی ہے۔ بھائی کسی فرقے سے تو آدمی ہونا چاہیے، یا تو تبلیغی جماعت کا ہو، یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اس لیے بھائی مجھے تو یہ RSS کا آدمی لگ رہا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ زیادہ نہیں ٹک پاتے ہیں، یہ خود اپنے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب سے اس نے جو فون پر جو سوال کیا ہے، ظاہر سی بات وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا کہ بھائی مفتی صاحب نے تبلیغی اجتماع میں بیان کر دیا، وہاں پر دعا کرا دی، اس میں اختلافی بات کون سی ہے؟ اس لیے آپ تمام حضرات اس سے ہوشیار